दोस्तों, किसी जमाने की बात है। एक मजदूर आदमी काम की तलाश में किसी मुल्क के बादशाह के महल के सामने रुका और वहां अपना डेरा डाल लिया और महल के सामने एक झोंपड़ी बना ली। लेकिन उस आदमी के लिए यही उसका महल था। उसकी ये झोंपड़ी बादशाह के महल के साथ जो बाग था उसके साथ थी, और यूं उस आदमी के बाग की बहुत सी ठंडी हवाएं आती थीं और बाग की हवा उससे फलों की खुशबू से लुत्फानंदोज होता। और अक्सर ये ख्वाहिश पैदा होती मजदूर के दिल में कि वो कभी इसके अंदर जाए, लेकिन उस खौफ की वजह से वो बाग में ना जाता है, कहीं कोई देख ना ले। और वो मजदूर सारा दिन मजदूरी करता, फिर शाम होते ही अपनी झोंपड़ी में आकर आराम से सो जाता। एक दिन शाम को मजदूर के दिल ने उसे मजबूर किया कि वो इस बाग में जाए। उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया और बाग में चला गया। अब वो बाग देखने में मसरूफ ही था कि अचानक मजदूर की नजर एक हसीनो जमील परी पैकर शहजादी पर पड़ी, जो कि बादशाह की बेटी थी। शहजादी पर नजर पड़ते ही उसने अपनी नजरों को झुका लिया। दोस्तों, मजदूर के दिल में अल्लाह का खौफ था और खौफ की वजह से मजदूर ने मुनासिब नहीं समझा कि किसी गैर महरम लड़की पर दोबारा नजर डाले। और अहम बात ये थी कि मजदूर के दिल में शहजादे के लिए इश्क जाग उठा था, और फिर ये सोचकर वहां से निकल आया कि कहीं कोई दरबारी या कनीज ना देख ले। मजदूर वापस अपनी झोंपड़ी में लौट आया और फिर रात को मजदूर अपनी झोंपड़ी में सो न सका। उसे एक पल के लिए भी चैन न आया। मजदूर की आंखों के सामने बस वही बाग वाली शहजादी थी, लेकिन मजदूर ने शहजादी के बारे में कुछ गलत ख्याल पैदा ना किया। अपने दिल में जो शहजादी को पाने की तमन्ना शुरू कर दी। दिल में दोस्तों, मजदूर जानता था कि वो एक बादशाह की बेटी है और मैं एक आम सा मजदूर हूँ, लेकिन फिर भी शहजादी के हौसलों का जुनून एक ऐसा सवार हुआ कि वो बस हर वक्त शहजादी का ही सोचता रहता। इस तरह कई महीने गुजर गए। दिन ब दिन मजदूर शहजादी के इश्क में जुनूनी होता चला गया, और फिर बात यहाँ तक आ गई कि मजदूर दिल के हाथों मजबूर होकर पक्का इरादा कर लिया कि वो महल में जाएगा और बादशाह से इसकी बेटी का हाथ मांगेगा और हर बड़ी से बड़ी कीमत पर हासिल करके रहेगा। और यह इरादा करने के बाद अगले ही दिन मजदूर बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह से मुलाकात करने का मुतालबा किया। दरबारी को कुछ पैसे भी दिए रिश्वत के तौर पर। दरबारी ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि एक मजदूर आपसे मिलना चाहता है। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, ले आओ। दरबारी मजदूर को बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मजदूर से आने की वजह पूछी तो मजदूर ने बादशाह से ये बात कह डाली कि वो शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही पास बैठे वजीर ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन बादशाह ने अपने हाथ के इशारे से वजीर को रोक दिया। और फिर बादशाह ने मजदूर से मुखातब होकर कहा, ए नौजवान, तुमको हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। मजदूर ने कहा, आपका इकबाल बुलंद हो, आपके हर शर्त मंजूर करने को तैयार हूँ। ये बताएं, शर्त क्या है? बादशाह के बोलने से पहले ही वजीर ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, नौजवान, तुमको शर्त जानने के लिए एक हफ्ते के बाद आना होगा। अब तुम दरबार से जा सकते हो, जहां पला को भी और मसाइल हल करने हैं। और फिर मजदूर बादशाह के दरबार से अपनी झोंपड़ी में आ जाता है, जो कि महल के करीब ही थी। मजदूर झोंपड़ी में आकर दिन गिनने लगता है कि कब हफ्ता पूरा होगा, और अपनी झोंपड़ी में बैठा हर वक्त शहजादी के लिए बेचैन रहता है। मगर मजदूर एक नेक इंसान था, इसलिए वो अल्लाह की इबादत में भी मगन रहता। यही वजह थी कि मजदूर शहजादी से मिलने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करने को तैयार नहीं था और बस अपने अल्लाह से दुआ करता। मजदूर को मुकम्मल यकीन था अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता खोल देगा शहजादी को हासिल करने का। और फिर दोस्तों, जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, मजदूर नौजवान दरबार में पहुंच गया और बादशाह से अपनी शर्त के बारे में पूछने लगा। तो बादशाह मजदूर को कहता है कि ए नौजवानों, तुम्हारे अलावा और भी शहजादे हमारी बेटी से शादी करने के लिए तलबगार हैं। बादशाह मजदूर को कहता है, ए नौजवान, तुम्हारे अलावा और भी कई शहजादे हमारी बेटी से शादी करने के तलबगार हैं, लेकिन हमने सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही शर्त रखी हुई है, और वही शर्त तुम्हारे लिए है। और मेरी शर्त ये है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो काला हीरा लेकर आओ। अगर तुम मेरी बेटी के लिए काला हीरा ले आए
تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اور مزدور بادشاہ کی شرط سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی خواب میں نہیں کالا ہیرا دیکھا، تو حقیقت میں کالا کہاں سے لے کر آؤں گا؟ لیکن مزدور کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اور پھر مزدور واپس اپنی جھونپڑی میں جاتا ہے اور فکر مند ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اسی فکر میں فجر ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو ہی دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے، میری محبت سچی اور پاکیزہ ہے، میں تم سے ہی مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما۔ میرے مالک اتنے میں صبح ہو جاتی ہے، اور پھر مزدور کو خیال آتا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے تو ہیرا نہیں ملے گا، تلاش تو کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے ساتھ ہتھوڑا لیتا ہے اور پہاڑی کی طرف نکل جاتا ہے۔ سفر کرتے کرتے تھک ہار کر ایک جگہ آرام کرنے کی غرض سے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے۔ وہاں تھوڑا سا سکون ملنے کی وجہ سے مزدور کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک سفید پوش آدمی اس سے کہتا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے بلکہ جاگنے کا وقت ہے، اور تم جلدی سے اٹھو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو مزدور جلدی سے نیند سے گھبرا کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک برف کا تودا اس کی طرف اس کے سر کے اوپر پہاڑ پر لٹکا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے سائڈ پر ہو جاتا ہے، اور پھر برف کا تودا اس کے قریب آ کر گر جاتا ہے، اور پھر وہ برف کے تودے کو دوسری جانب جا کر اپنے ہتھوڑے سے برف کے تودے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی تودے کو توڑتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہیرا نکلتا ہے اور یہ کالا ہوتا ہے۔ تو مزدور خوشی کے مارے سجدے میں چلا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے کہ تم نے میری مدد فرمائی اور میری دعا قبول کی۔ اور پھر مزدور اس ہیرے کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور خوشی سے اپنی جھونپڑی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ جھونپڑی تک پہنچتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، اسی لیے دربار میں نہیں جا سکتا، لیکن اگلی صبح ہوتے ہی وہ محل میں چلا جاتا ہے اور بادشاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ جب بادشاہ دربار میں آتا ہے تو مزدور کو دیکھ کر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کو کہا تھا کہ اپنی شرط پوری کر کے آنا، کیا تم اپنی شرط پوری کر کے آئے ہو؟ تو مزدور نے بادشاہ کے سامنے کالا ہیرا نکال کر رکھ دیا اور کہا حضور میں نے شرط پوری کر دی ہے، اب آپ بھی اپنے وعدے کے مطابق اپنی بات پوری فرمائیں۔ اور وزیر سب کچھ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس نوجوان نے تو ہماری شرط بڑی آسانی سے پوری کر دی۔ تو وزیر بولا دیکھو نوجوان، یہ شرط پوری کر چکے ہو، مگر شہزادی کی بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی کے لیے موتیوں کی مالا بنا کر لائے گا وہ اس آدمی سے شادی کرے گی، مگر تم کو شہزادی کی یہ شرط بھی پوری کرنی ہوگی۔ ہر حال میں وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ نے بھی حمایت کر دی۔ مزدور بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ شرط رکھ کر مجھے آگے پیچھے کرنے کے چکر میں ہیں، اور یہ لوگ شہزادی کا رشتہ ہرگز نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ مگر مزدور کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ شہزادی سے محبت سچی اور پاکیزہ تھی، لہذا وہ اسی شرط کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دربار سے واپس اپنی جھونپڑی میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ پر یقین رکھتے ہیں سفید موتیوں کی تلاش میں سمندر کی طرف نکل پڑتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ سمندر کے ساحل پر سو جاتا ہے۔ یہ رات چاندنی رات ہوتی ہے، اور پھر مزدور کسی بزرگ سے سن رکھا تھا کہ چاندنی رات کو سمندر سپیاں باہر نکال دیتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے ساحل پر بہت ساری سپیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سب کو کھولنا شروع کر دیتا ہے اور سفید موتی تلاش کرنے لگتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو سفید موتیوں سے بری سپی مل جاتی ہے، جن میں بہت سارے سفید موتی ہوتے ہیں۔ مزدور موتی لے کر سنار کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر سنار سے جھمکے بنوا کر سیدھا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جب بادشاہ اس مزدور کے ہاتھ میں سفید موتیوں کے جھمکے دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ نوجوان اتنی جلدی کیسے ہماری شرائط کو پورا کر لیتا ہے۔ اب یہ بادشاہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک کنیز دربار میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکی ہیں، اور پھر بادشاہ جواب دیے بغیر شہزادی کی طرف چل پڑتا ہے
کئی دن گزرنے کے باوجود شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ طبیب بھی جواب دے گئے تھے تو مزدور نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ سلامت اجازت دے میرے پاس معروف دادا کا ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ استعمال کر کے شہزادی کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ مجبور ہو کر اجازت دے دیتا ہے اور پھر مزدور نسخہ لے کر محل میں آ جاتا ہے اور درباری کنیز مزدور کو شہزادی کے خوابگاہ میں لے جاتی ہے اور پھر مزدور اپنا نسخہ استعمال کرتا ہے۔ شہزادی کو ہوش آ جاتا ہے۔ اتفاقاً اس وقت کوئی بھی شہزادی کے پاس نہیں ہوتا۔ تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزادی سے اپنے دل کی ساری بات کہہ دیتا ہے اور بادشاہ کی شرائط کا بھی ذکر کرتا ہے جن کو وہ پورا کر چکا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شرائط پوری کرنے کے باوجود تمہارا باپ تمہاری شادی مجھ سے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شہزادی یہ ساری بات سن کر مزدور کا ہاتھ پکڑتی ہے اور دربار میں آ کر بادشاہ سے کہتی ہے، مجھے کسی کالے ہیرے کی ضرورت نہیں، میرا اصل ہیرا یہ ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، میں اس لیے اس سے شادی کروں گی۔ تو بادشاہ ساری بات سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تو پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پوری سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی لگن سچی ہو تو اللہ ضرور پوری فرماتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسے اچھے واقعات والی ویڈیو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔